انہی مصروں کے زیر سایہ جی میں گزار ہوں استاد شاعر مجیب صدیقی صاحب سے، نعرہ حیدری یہ لیے اب پڑھیے، میں رات بھر سنوں گا۔ اور میں رات بھر تو ہی کو 8 بج کا 8 شاعر میں اتنا پڑھوا دی ہاں 15 ہوتی تو اتنے دیر تک چاہے مختصر پڑھی ہو تو دور دور گھوم گھوم پڑھو مختصر پڑھی۔ نایاب بھائی بھیا غدیر کے بعد کی نہ سنو، ایک مصرع آیا تھا لکھنؤ سے کہ بھائی اس پہ 4 شعر کہہ دیجیے۔ لوگ کہا کرتے ہیں، ہمارے مولانا نے بھی کہا ہے علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، خود کہہ رہا ہو شعر آدمی تو اس پہ اگر 1-2 شعر بڑھا دے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور سادہ کاغذ ہمارے یہاں کوئی نہیں لاتا ہے، علی صاحب جانتے ہیں، سب کہہ کے لاتے ہیں۔ اب سنیے کہ نجف مدینے کی سراہی پر نجف کا جام رکھا۔ اب سنیے اہل علم ہے، سنیے نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذوالعشیرہ میں، نبی نے جو کہا تھا یہ بعد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے، یہ بعد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے۔ اولی دستے نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینے کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے۔ اب دوسرا سنیے، واقعہ تو وہی ہے۔ اب انسان ایسے بلند صفات رسول والے رسول ہے کہ انسانی زندگی 1500 سال کا سفر کر چکی، واقعہ وہی ہے، وہی سے شاعر معنی پیدا کرتا ہے۔ اور بھی کتنے تموج فکر میں کتنے مضامین ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سنیے شعر، نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور نہ ہم اس کے قائل ہیں، یہی آپ نے سنا ہوگا مولا غدیر میں بنایا، مولا غدیر میں بنایا، ہم قائل نہیں ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو نبوت کا اعلان کیا گیا، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ واقعہ ہوا۔ اب سنیے، بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے غدیرے میں مولا بنائے گئے، ہر سب یہی پڑھت ہے۔ بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا، اور مولائے کائنات تو مولا ازل سے تھے، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ شکریہ زندہ باد۔ بزدل ہو جاؤ گے اگر حسین و کربلا کو امت سے نکال دیا جائے۔ ہاں یہ جو حرارت خون میں ہے انہیں کی بدولت ہے۔ بعد رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا، مولائے کائنات تو مولا ازل سے تھے، بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ حضرت ابو طالب پہ سب نے پڑھا ہے، ایک رخ پہ کسی نے نہیں پڑھا۔ چند شعر سن لیجئے، بھی قطع ہے کہ پہلے شاعر جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو آپ نے نعت کے شعر کہے، آج پوری دنیا نعت کہہ رہی ہے۔ پہلے شعر حضرت مولائے کائنات کے والد محسن اسلام حضرت ابو طالب نے کہی، سنیے شعر، مطلب کہا ہے اس میں حمد و نعت سب ہے۔ قصیدہ اپنا کسی کا لکھو خدا کے لیے، قصیدہ اپنا کسی کا لکھو مولانا، سنیے گا، خدا کے لیے قلم اٹھاؤ تو بس حمد کبریا کے لیے، اور نہ دل جھکا ہو کبھی جس کا مصطفیٰ کے لیے، وہ سر جھکائے نہ کعبے میں کبریا کے لیے، وہ سر جھکائے نہ کعبے میں کبریا کے لیے، اور زباں کو وقف کرو نعت مصطفیٰ کے لیے، زباں کو وقف کرو نعت مصطفیٰ کے لیے، تلاش لفظ کرو مدح مرتضیٰ کے لیے، تلاش لفظ کرو مدح مرتضیٰ کے لیے، آخری مطلب قلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے، قلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے، قلم اٹھائے نہ وہ نعت مصطفیٰ کے لیے، قلم اٹھائے نہ وہ نعت مصطفیٰ کے لیے۔ اور شعر سنیے سید کائنات کی شان میں، طہارتوں کی سند جس کی انما میں ملے، طہارتوں کی سند جس کی انما میں ملے، ثنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے، ثنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے۔ اب شعر سنیے کہ جو چاہتا ہے کہ نعت طہارتوں کی سند جس کی نما میں ملے، ثنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے۔ اور آخری شعر جس کے لیے شعر پڑھا ہے، جو چاہتا ہے کہ نعت رسول ہو مقبول،
جو چاہتا ہے کہ نعت رسول ہو مقبول وہ پہلے شعر کہے آپ کے چچا کے لیے، وہ پہلے شعر کہے، جو چاہتا ہے کہ نعت رسول ہو مقبول وہ پہلے شعر کہے آپ کے چچا کے لیے، وہ پہلے شعر کہے آپ کے چچا کے لیے، وہ پہلے شعر کہے آپ کے چچا کے لیے جی، وہ پہلے شعر کہے آپ کے چچا کے لیے۔ حق ہے حق ہے۔ چلو چھوڑ دو، کہا ہے ایک پر چاول لگا ہوا رہا کو جانے کہاں کھا سکتے ہو، اس سے پہلے شعر۔ ہاں سنیے، اب سیدہ کی بات آئی ہے، چند ایک قطع اور سن لیجئے۔ راضیہ، یہ سب آپ کے القابات ہیں بے شمار، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ کبریٰ لکھیے۔ یہ مصرع دیا تھا فوراً وہی کہ شوق، قطع کہہ دیجئے تو ہم نے قطع سنیے، شوق سے مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے، شوق سے مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے۔ شعر سنیے، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ کبریٰ لکھیے، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ کبریٰ لکھیے۔ فکر عاجز ہے کہ اس ذات کو کیا کیا لکھیے، فکر عاجز ہے کہ اس ذات کو کیا کیا لکھیے۔ شعر سنیے، کربلا لکھیے، نجف لکھیے، مدینہ لکھیے، کربلا لکھیے، نجف لکھیے، مدینہ لکھیے، کچھ نہ لکھیے تو فقط فاطمہ زہرا لکھیے۔ کربلا لکھیے، نجف لکھیے، مدینہ لکھیے، کچھ نہ لکھیے تو فقط فاطمہ زہرا لکھیے۔ اور پہلے قرآن و حدیث کو پڑھیے اور پھر شوق سے مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے۔ پہلے قرآن و حدیث کو پڑھیے اور پھر شوق سے مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے۔ آخری شعر، میں نہ جبریل نہ لہجہ میرا قرآن کی طرح، میں نہ جبریل نہ لہجہ میرا قرآن کی طرح، کیسے پھر مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے، کیسے پھر مدحت زہرا میں قصیدہ لکھیے۔ اب سلام کے کچھ شعر پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں، قطعات ابھی پڑھا ہے، یہ بھیا نہیں ہو پایا، 2 مرتبہ ملتوی ہوا ہے محمود آباد کا، یہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ مصرع تھا، سمجھ نہ پایا، بھیا سنو نیا بھائی، سمجھ نہ پایا زمانہ کی کربلا کیا ہے، مگر یہ ہو نہیں پایا 2 بار ملتوی ہوا۔ 2019 میں محمود آباد اودھ سے مصرع آیا تھا۔ اب مطلع اور نعت سنیے، اس کے بعد پھر حمد مولا کائنات پھر شعر سنیے، جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ سمجھ نہ پایا زمانہ کی کربلا کیا ہے، یہ حمد کیا ہے، یہ تسبیح اور ثنا کیا ہے، یہ حمد کیا ہے، یہ تسبیح اور ثنا کیا ہے، یہ جان لو تو سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے، یہ جان لو تو سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے۔ پڑھو کلام ابو طالب تو تم کو ہو معلوم، پڑھو کلام ابو طالب تو تم کو ہو معلوم کہ کیا ہے مدح نبی، نعت مصطفیٰ کیا ہے، کہ کیا ہے مدح نبی۔ اور شعر سنیے کہ علی کو جاننا چاہو تو الکتاب پڑھو، قرآن شریف کا نام الکتاب ہے، علی کو جاننا چاہو تو الکتاب پڑھو، کہ کل کفا میں ہے یہ کون و حلاتا کیا ہے، کہ کل کفا میں ہے یہ کون و حلاتا کیا ہے۔ اور خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو، خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو، خدا کے ذکر کی پھیلی ہے ہر طرف خوشبو۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ اور نماز، روزہ و خمس و زکوٰۃ و حج و جہاد، یہ سب نہ ہو تو پھر ایمان سے فائدہ کیا ہے، یہ سب نہ ہو تو پھر ایمان سے فائدہ کیا ہے۔ اور نہیں خبر ہے کہ کیا ہے حلال کیا ہے حرام، نہیں تمیز بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے، نہیں تمیز۔ اور کبھی تو فکر ہو سنجیدگی سے غور کریں، کبھی تو فکر ہو سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم سے کرب و بلا کا مطالبہ کیا ہے، کہ ہم سے کرب و بلا کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خلاف ظلم ہے دعوت حسین کی اب تک، خلاف ظلم ہے دعوت حسین کی اب تک، وگرنہ کہیے کہ حلمن کی پھر صدا کیا ہے، وگرنہ کہیے کہ حلمن کی پھر صدا کیا ہے۔ اب ایک مکالمہ ہے، ذرا سنیے 2 شعر میں۔ کہا جب اس نے کہ یہ خاک کربلا کیا ہے، کہا جب اس نے، سنیے جاوید بھائی، کہ یہ خاک کربلا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں مٹی میں بھی شفا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ کہا جب اس نے کہ یہ خاک کربلا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں مٹی میں بھی شفا کیا ہے۔ کہا یہ میں نے کی ہے ابن بو تراب وہاں،
کہا یہ میں نے کہ ہے ابن ابو تراب وہاں، تجھے خبر بھی ہے کہ ان کا واقعہ کیا ہے؟ اور زمین کرب و بلا میں ہے جذب خون حسین، اثر ہے اس کا کہاں تک تجھے پتا کیا ہے؟ اثر ہے اس کا کہاں تک تجھے پتا کیا ہے؟ اور جمال جلوہ حسنین سے ہوا معلوم، جمال جلوہ حسنین سے ہوا معلوم مصطفیٰ کیا ہے، تجلی رخ زیبائے مصطفیٰ کیا ہے۔ اور جسے تھی جس کی ضرورت ملی وہ شے اس کو، جسے تھی جس کی ضرورت ملی وہ شے اس کو، کسے خبر ہے کہ اس در پہ اور کیا کیا ہے؟ کسے خبر ہے کہ اس در پہ اور کیا کیا ہے؟ جسے تھی جس کی ضرورت ملی وہ شے اس کو، کسے خبر ہے کہ اس در پہ اور کیا کیا ہے؟ اور شیخ چھوٹے سرکار کی حضرت عباس کی شان میں سنیے، ہے نہر زیر قدم، ہے نہر زیر قدم پھر بھی پیاس پر قبضہ، ہے نہر زیر قدم پھر بھی پیاس پر قبضہ، اب اس کے بعد یہ مت پوچھنا وفا کیا ہے، اب اس کے بعد یہ مت پوچھنا وفا کیا ہے نہر زیر قدم پھر بھی پیاس پر قبضہ، اب اس کے بعد یہ مت پوچھنا وفا کیا ہے۔ اور شعر سنیے، شعر سنیے، کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، بھائی کہنا چاہیے حضرت علی کی بیٹے وہ بھی ہیں، وہ جن کی والدہ ام البنین آئی ہو اور چوکھٹ چوم کے کہا کو کہ اس در کی کنیز ہوں جس در میں سید کائنات رہتی تھی۔ سنیے شعر، کہا جو بھائی کو آقا، کہا جو بھائی کو آقا، نیا بھائی، کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، مقام عظمت اولاد فاطمہ کیا ہے؟ کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، کہا جو بھائی کو آقا بتا گئے عباس، مقام عظمت اولاد فاطمہ کیا ہے؟ مقام عظمت اولاد فاطمہ کیا ہے؟ اور تضمین سن لیجئے، بہت سی شرحیں ہوئی 14 صدی میں مگر سمجھ نہ پایا زمانہ کہ کربلا کیا ہے، سمجھ نہ پایا۔ اور ایک اور لگایا تضمین، علی صاحب سنیں، سمجھ جو پاتا نکل آتا قیر ذلت سے، سمجھ جو پاتا نکل آتا قیر ذلت سے، سمجھ نہ پایا زمانہ کہ کربلا کیا ہے۔ اور شعر سنیے، وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار، وہی ہے خلد جنت جہاں پر ہے خلد کا سردار، ہمیں بتاؤ نا جنت کا راستہ کیا ہے، ہمیں بتاؤ نا، وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار، وہی ہے خلد جہاں پر ہے خلد کا سردار، ہمیں بتاؤ نا جنت کا راستہ کیا ہے۔ اور ہمارے اشک عزا کے مقابلے میں مجیب یہ لالو گوہرو یہ در بے بہا کیا ہے۔ شکریہ حضرات، آپ نے سن لیا، بہت بڑی بات، ورنہ نایاب کے بعد کوئی نہیں سنتا۔